سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی۔ شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے۔ اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے۔ 7-8 سال کی عمر ہے، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جاؤں لایا تھوڑے سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی۔ کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے۔ کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا۔ صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی تو ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی؟ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے۔ کھجور اور پانی سے افطار ہوا اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، وہ بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے سیدہ پاک۔ تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ کہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا۔ داتا گانج بخش علی حجویری، امام الاولیاء، سید الاصفیاء، داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے، کہا حضور کچھ دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھی، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا ہے نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو، اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے۔ یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے،
مسجد میں تھے, آپ کو 5000 دینار ملے, تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی. فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی, مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں سخی کنگال نہیں ہوندا. کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی, تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے, یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے, جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے, یہ باہر خرچ ہوا ہے, یہ گھر کے لیے ہی ہے. اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے. امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی, دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے, بڑے پیارے. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے. اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا, ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عار, اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا. بڑے پیارے تھے. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا. رشتہ داروں سے کہا, دوستوں سے کہا, یاروں سے کہا, پر قرض ادا نہیں ہو رہا تھا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا. جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو, ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا, مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا. امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے. لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے, لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو. حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے, کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی, اور اس غلامی پہ ناز ہے, اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ. امام حسین خود گئے, چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے, میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں, اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا, مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی, اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے. اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ. حضرت اسامہ بن زید رو پڑے, فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. امام بڑا ہی پیار کرتے تھے. گھوڑے پہ جا رہے تھے, کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے. کہاں رہے تھے؟ سڑک کے کنارے. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں. کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے, روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے. اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی, حاجت بھی نہیں تھی, پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا, اگر اجازت دے تو چلا جاؤں. یہ مزاج تھا, یہ طبیعت تھی. آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے, حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے. ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا, تو امام علی مقام ناراض ہو گئے, فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا. رومال اٹھایا چلے گئے. لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے, کبھی نہیں آئیں گے. آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ کہ جی بھائی تو آپ کے ہیں. فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے. کہ جناب ناراضگی ہو گئی ہے. فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں نا, اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے. کہ جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا. تو امام حسین نے خط لکھا, حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا, کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے, پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں, اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں. کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا. فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں, لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے, یہ بھی تو بے ادبی ہے نا. اب خط میں نے لکھ دیا ہے, آپ کا جو ارادہ ہو. امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر سے رومال اٹھایا, بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کے گھر جا رہا ہوں.
آپ تو ناراض تھے، فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں، اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں، اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں، اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے، کہا حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں 2 بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صحیح 6 کی روایت، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت منارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے۔
ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے. ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے. حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے. زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا. اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے. پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں. نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، ان پر آزمائش آئی. ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش. تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے. ان کے اندر مال آیا ہے، فتنہ آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی، چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اتنی دولت آئی. مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے. اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا، دراز تک تھے، وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں، پتہ تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے، ابھی بیٹھے. تو حضرت عمر رو پڑے، جناب فاروق اعظم روئے. اللہ اکبر، درد سا پیدا ہو گیا. حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے رکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے. لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے اور یہ صحابہ کا حق ہے، یہ سب لوگوں میں بٹے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں، آپ رو رہے ہیں. فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا، میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام. حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے. جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے، اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں. یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے. یہ دولت کا لیبل ہے نا، اس کو ذرا اتار، خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا جو تو آزمائش ہے. لالچ کرنا، لالچ میں پڑے رہنا، لالچ کی طرف سفر کرنا، اور مطمع نظر لالچ بنا لینا. مطمع نظر ایک بہت بڑے دولت مند کا، میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا تو میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی، تو کہنے لگا جی میں نے 10 لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور 10 روپے والا بھی نہیں چھوڑا، سارے کام بس کوشش کی کہ جہاں سے آ جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے. اب کھل کے بات تو لوگ کرتے نہیں، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، بس جہاں سے آئے، جتنے آئے، جس ترتیب سے آئے. شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا. لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا، دولت ہی کو پرکھا، پیسے نہیں تو رو پڑے، جائیداد نہیں تو رو پڑے، مکان نہیں تو رو پڑے. جس دن 4 گاہک کم آئے اس دن رو پڑے، جس دن کام دھندا کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی غربت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بھیجتا پھر بھی شور کیا کرو، جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو. میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ہی شاندار ہے، اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعت ٹھنڈی کر دے گا. اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا، دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا، ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی. جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا. پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات، اربوں روپیہ پاس ہے پر نیند سکون کی میسر نہیں آتی. کیونکہ دولت آقا ہے نا، تو یہ وہ آقا ہے جو قابو آتا نہیں، یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں، یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعت سیر ہوتی نہیں. 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5. یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا. محمود غزنوی
रहमत उल्लाह ताला अलैह ना खैरात बांटा करते थे। आपको पता है बादशाह लोग होते थे, दौलत तकसीम करते थे। तो महमूद एक दिन बाहर निकले, सैर के लिए जा रहे थे, बादशाह सलामत। तो बाहर निकले तो कब जितने फकीर है ना सबको बुला लो, आज मेरा दिल है मैं निकलता जाऊं और खैरात बांटता जाऊं, निकलता जाऊं और खैरात तकसीम करता जाऊं। महमूद ने ऐलान किया तो बाजों का इंसान कुछ बात करता है तो उसके लफ्जों में ना थोड़ा कर्रोफर नजर आता है, थोड़ा तकब्बुर नजर आता है, थोड़ा गुरूर नजर आता है। एक दरवेश भी वहां से गुजर रहे, उन्होंने भी बादशाह का ये जुमला सुना, उन्होंने भी बादशाह का ये जुमला सुना, इस तरफ तवज्जो फरमाई कि लो जी, जो जिसने लेना है ना आज उसे दिया जाएगा, आज मैं बांटता ही जाऊंगा। वो बुजुर्ग भी आ गए, कासा लकड़ी का प्याला हाथ में पकड़ा है, वो भी तशरीफ लाए। और महमूद गजनवी जब बांट रहे थे तो उन्होंने भी अपना प्याला आगे कर दिया, उन्होंने भी कुछ लेने के लिए प्याला आगे बढ़ाया। तो महमूद गजनवी ने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले, चंद अशरफियां निकाली और जब बाबा जी के प्याले में डाली तो आवाज तो आई खटकने की। लकड़ी के प्याले से जब चांदी के सिक्के टकराए तो आवाज तो पैदा हुई, लेकिन बुजुर्गों ने प्याला फिर आगे किया, कहने लगे इसमें तो कुछ भी नहीं, थोड़ा और डाल दो। महमूद कहता मैं नजर डाल के देखा तो प्याला तो वाकई खाली था। बादशाह था, कह चुका था कि आज बांटना है, जो कोई मांगेगा उसे देना। फिर जेब में हाथ डाला। ये अनार का बुत भी बड़ी मुश्किल से टूटता है ना, ये बड़ा पक्का होता है, ये नहीं टूटता। दोबारा प्याला डाला तो फिर चीजें खटकने की, बजने की आवाज तो आई, लेकिन बुजुर्ग कहने लगे कि तूने तो कुछ भी नहीं दिया। फिर प्याला आगे किया तो महमूद ने झोंक के देखा तो प्याला फिर खाली था। उसने फिर कुछ डाला, फिर देखा तो खाली, फिर डाला, बजने की आवाज आई, फिर खाली। अब बादशाह था, हारने का नाम ही नहीं ले रहा, ये शिकस्त खाना ही नहीं चाहता। इसने थैले मंगा लिए, बोरियां मंगानी पैसों की भरी हुई, डालता जा रहा है, बजने की आवाज आती है। महमूद थक गया, कहने लगा बाबा इसके नीचे कौन सा सुराख बनाया हुआ है, क्या है इसके नीचे, जो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो उन बुजुर्गों ने बड़ी शानदार बात की, कहने लगे महमूद ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है और ये ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती। एक पूरी करते हैं तो दूसरी बन जाती है, एक पूरी करते हैं तो दूसरी। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, नफ्स की ख्वाहिशें उन भेड़ों की तरह हैं जो कभी काबू में नहीं आती। इधर से घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती है, इधर से घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती है, दोनों को समेटो तो सामने वाली गाय। ये ख्वाहिशात हैं, ये कभी पूरी ये नहीं पूरी होती मियाँ। फिर इंसान आगे से आगे बढ़ता रहता है, इर्स करता है, लालच करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हजरत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफा हुजूर छोड़ के गए। तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हजरत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। यहाँ लोग जान छुड़ाते हैं, काम का जब वक्त आता है, मैदान में निकलने का वक्त आता है तो जान छुड़ाते हैं, और वो कहते हैं कि बाकी सारे काम दे लो, जब वक्त मुश्किल आए तो फिर हमें काम ना बताओ। अब मुश्किल वक्त है, जिहाद में जाना है। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुजूर ने फरमाया कि इस दफा मेरा इरादा बना है कि तुम्हें छोड़ के जाऊं। तो हजरत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूंगा, लेकिन हजरत अली को इतना शौक था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रो पड़े, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूंगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूं, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहां भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली, जब हजरत मूसा कोहे तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हजरत मूसा भी नबी हैं और जनाबे हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। कि एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था, और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ फरमा थे।
اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے؟ ایک خیال تھا۔ اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے، تو کہتے ہیں پیچھا بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے۔ ذہن بنا لیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہے، فرمایا مجھے پتا ہے، نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یا کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے۔ کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں۔ تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے، فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا۔ فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے، ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں۔ اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے، پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکے، کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں، اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا۔ تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں۔ روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا، روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے، امیر رشتہ دار کا، فلانے کا، فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے۔ تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ، جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں۔ اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں کر رہے، تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے۔ اس روب سے نکلیں باہر، نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے، وہ لوگ تھے کہ جو بازار کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے، ہم محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جدوجہد کریں، مشقت کریں،
अपनी जिंदगी में कुछ मकासद के हुसूल के लिए आगे बढ़े। और अगर आप कहें कि दाएं बाएं मेरे फला फला आदमी मुझे ये मशवरा दे रहा है, तो कुछ लोग दुनिया में बातें करने आए, उन्होंने बातें करनी है और बड़ा फायदा होता है, उनको बातें कर लेने दें, उनको करते रहने दें। काम करने वाला बंदा काम करता है और करता ही चला जाता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हजरत अली के मिजाज में दलेरी है, हिम्मत है, एक बात। और दूसरी बात दानाई, हिकमत। ये जो हमारे फैसले हैं ना जज्बाती, और जनाब आज फलाने ने ये कह दिया तो मेरा प्रोग्राम ये बन गया, तो फिर कल किसी ने और कुछ कह दिया तो मेरा प्लान और बन गया। मैं सबसे ज्यादा उन लोगों के हक में परेशान होता हूं जो सवेरे कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। भाई आपका कोई नजरिया होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए जिंदगी में, आपके अंदर कोई हिकमत और दानाई होनी चाहिए। उसके लिए क्या करने की जरूरत होती है? उसके लिए जरूरत होती है कि आपका ज़हन एक तरफ हो। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, जिंदगी में एक काम कर लो पर सही करके कर लो। हमने एक तो सारे काम करने हैं। आजकल हर बंदा सहाफी है, हर बंदा तज्जिया निगार है, हर बंदा सियासतदान है, हर बंदा ही मुफ्ती है, हर बंदा ही जनाब वाइज है, हर बंदे के पास ही कुछ मसले। उसका नुकसान यह है कि किसी के पास भी कुछ नहीं। वो किसी की दरवेश ने कहा था कि जब सब लीडर हो तो समझो कोई लीडर नहीं, क्योंकि सारे जो लीडर हो गए। मेरे अजीज, एक तरफ ज़हन को रखें और अपने उस काम में कमाल पैदा करें। हजरत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू नईम ने लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाए ना, दानाई के 10 हिस्से किए जाएं, तो उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाए और एक हिस्सा बाकी लोगों को मिला। दाना थे, मामला फहम। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हजरत अली आसान हो गई, तो वो हजरत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए, आसान हो गई। हजरत अली ने जमात करानी, उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूंकि ज्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूं बहुत ज्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज्यादा भी चीजें ना सुना करो। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकले तस्वीरों से, थोड़ा बाहर भी आए, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग जिंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते, हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीजों पर ज्यादा गुमान करते हैं। अब हजरत अली चूंकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात करी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, बंदों का ख्याल था जमात लेट करानी है। ने फटाफट हजरत अली से कहा कि हुजूर जरा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और जरा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे, हो बकरी